خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ قسط میں قرآن کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جواب حاصل کر لیے تھے کہ یہ قرآن اس اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم اگر اس قرآن کے بارے میں مزید تحقیق کریں تو وہیں سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 یعنی ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت 4 بار دہرائی جا رہی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ناظرین، اگر اس آیت کو غور سے دیکھا جائے تو قرآن صاف صاف جہاں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے، وہیں قرآن یہ سوال بھی کر رہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور یہ آیت سورہ قمر میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 بار دہرائی گئی ہے، جو اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس سوال کی اہمیت کو بھی مزید بڑھا رہی ہے، جو صرف ایک سوال ہی نہیں بلکہ ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 54 کو دیکھیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اسی طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اس قرآن میں لوگوں کے فائدے کے لیے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، یعنی اس میں موجود نصیحتیں اور تمام مضامین انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اب وہ مضامین کون سے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں، یہ تو ہمیں مزید گہرائی کے ساتھ مطالعے سے ہی پتہ چلیں گے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 کو دیکھیے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں۔ ناظرین، جب ہم اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم حکمت کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے دانائی، عقل، ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم۔ ناظرین، ہم یہاں اس سفر پہ یہی تو تلاش کرنے نکلے ہیں کہ آخر اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہمارے اپنے وجود کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں ہیں، یہی تو سوال کا جواب تلاش کرنے ہم نکلے ہیں۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں، تو واقعی یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس قرآن کو اس دنیا میں آئے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی انسان بجائے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ بالکل صحیح ہے، انسان آج بھی اپنی ہی کسی کھوج میں لگا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ ناظرین، اقتدار کے لغوی معنی ہیں زور، طاقت، بڑائی، شان و شوکت،
اختیار اور حکومت، اور رحمت کے لغوی معنی ہے کرم و مہربانی۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جس کا اقتدار یعنی حکومت کامل ہے، یعنی مکمل ہے، یعنی جس کا زور اور اس کی طاقت اور اس کی شان و شوکت مکمل ہے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر اس کا کرم اور مہربانی بھی مکمل ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو یہ قرآن جس میں سب کچھ موجود ہے، جو کہ ایک مکمل کتاب ہے، یہ بھی تو ہم انسانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم اور مہربانی ہی تو ہے جو اس نے ہم انسانوں پہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی گہری اور سوچ کے بند دروازوں کو کھولنے والی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس کا جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں جائیں، ہم اتنا ہی زیادہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔